السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ولا جناح علیکم، اور تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما میں ما جو، یعنی اس بارے میں جو آگے آ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کون سا معاملہ ہے؟ فرمایا عرضتم بھی، اس معاملے میں جو عرضتم بھی من خطبۃ النساء، عرض تعریض، عرض یعرض تعریض، تعریض تصریح کے مقابل ہے۔ تصریح کے معنی بالکل واضح کھل کر بات کرنا، اور تعریض ہے ذرا پہلو بچا کر بات کرنا، ابہام سے بات کلیئر بھی نہ ہو لیکن ایک ہلکا سا ایک ہلکی سی بات ہو بھی جائے۔ اس بارے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، عرضتم بھی، یہ جو تم تعریض کرو، تم اشارتاً یا کنایتاً کر لو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے خطبہ کے بارے میں۔ فعل ماضی آتا ہے خاطبہ، مضارع آتا ہے یخطب، اور مصدر ہے خطبہ۔ خطبہ کے معنی نکاح کے حوالے سے بات کرنا، شادی کی بات کرنا۔ من خطبۃ النساء، عورتوں سے جو شادی اور نکاح کے حوالے سے جو بات کرنے کا معاملہ ہے، یہ اگر تعریضاً کر لو، کنایتاً و اشارتاً ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم، یا تم چھپا لو، اکن یکن چھپانا، اکننتم، اور یا تم چھپا لو، فی انفسکم، اپنے دل میں، اپنے دلوں میں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ دل میں ہے بات کہ میں نے شادی کرنی ہے یہاں، یا کنایتاً و اشارتاً بات کر لی شادی کے حوالے سے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا عالم اللہ، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ تم لوگ، ستذکرونہن، تم انہیں یاد کرو گے، تم ان کا تذکرہ کرو گے۔ ذاکرہ، اس نے تذکرہ کیا، یذکرو وہ تذکرہ کرتا ہے، تذکرون، تم سب تذکرہ کرتے ہو، کرو گے، اس سے پہلے سین لگا ہے تو اب صرف کرو گے یعنی مستقبل کے لیے خاص ہو گیا۔ ستذکرون، تم تذکرہ کرو گے، ہن، ان عورتوں کا، اللہ کو پتہ ہے تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے۔ ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن سرا، واعدہ یواعد مواعدہ، معاہدہ کی طرح کا ہے۔ وعدن کے معنی وعدہ کرنا، اور وعدہ باہمی وعدہ کرنا، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ لا تواعدو، لیکن باہمی وعدے نہ کرو، ہن، ان عورتوں سے، سرًا، چھپ چھپا کر۔ سر کے معنی نکاح کے بھی آتے ہیں، صاف اس کا عام مطلب تو راز ہے، چھپا کر بات کر، چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں سر، راز، ویسے اس کے معنی میں نکاح بھی آتا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان کے ساتھ باہمی وعدہ نہیں کرنا سرًا، چھپ چھپا کر، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نکاح کا وعدہ نہیں کرنا، الا، مگر، ہاں جتنی اجازت ہے وہ صرف اتنی ہے، ان تقولوا، کہ تم کہو، قولاً، ایسی بات، معروفاً،
جو دستور کے مطابق، شرافت کے مطابق، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق جو ہے بس اتنی بات کرو. ولا تعزموا، اور عزم مت کرو، عزم یعزم، پکی بات نہ کرو، عقدہ گرہ، ان نکاح نکاح، عقدتن نکاح نکاح کی گرہ کو لا تعزموا پکا نہیں کرنا، حتی جب تک کہ، یہاں تک کہ، یبلغ بالاغا پہنچ گیا، یبلغو پہنچ جاتا ہے، حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے، الکتاب وہ طے شدہ چیز، اجلہ اپنے وقت مقرر کو، یعنی عدت اس خاتون کی جو بیوہ ہے، اس کی عدت جب تک اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، عدت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک پکی بات نہیں کرنی، نکاح کی گرہ نہیں باندھنی. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو تم اس سے ڈرتے رہو. اس اللہ کا ڈر تمہیں رہنا چاہیے کہ اس کی کہیں ہم سے حکم عدولی نہ ہو. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ یقیناً اللہ کی ذات جو ہے وہ غفور بہت بخشنے والا ہے. یہ جو خیالات آ جاتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوگی. حلیم بردبار ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ غصے میں آ کر فوری پکڑ کر لے. اللہ بہت ہی بردبار ہے، تحمل والا ہے، جوش و غضب میں نہیں آتا، مہلت دیتا ہے، مہلت دینے والا ہے. اگر تم کوئی غلطی کرتے ہو اور تمہاری عام طور پہ فوری پکڑ نہیں ہوتی تو وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہوتا ہے. یہ آیت سورۃ البقرہ کی 235. گزشتہ آیت آپ نے پڑھی تھی بیوہ کی، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کے بارے میں تھا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بیوہ عورت جب دوران عدت میں ہو تو اس دوران میں اس کے ساتھ پکا وعدہ کہ جناب آپ کی عدت ختم ہوتے ہی میں آپ سے نکاح کر لوں گا، اس طرح کی صریح گفتگو اس کی اجازت نہیں ہے. جائے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا اس کی تو کسی صورت اجازت نہیں، اور اس کے اندر ایسی گفتگو کی بھی اجازت نہیں جس میں پکے عہد و پیمان ہونے لگے. ہاں لیکن فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. دو چیزوں کی اجازت ہے کہ کوئی اشارتاً و کنایتاً ایسی بات ہو کہ ایک دلچسپی کا ہلکا سا اظہار ہو جائے، پتہ چل جائے کہ امکان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بندے نے خود اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ یہ خاتون جو بیوہ ہوئی ہیں ان کی عدت ختم ہونے کے بعد میں ان سے نکاح کر لوں گا، ان سے میرا شادی کا ارادہ ہے، دل ہی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خود بخود یہ احساس گناہ کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب میں وہ عورت بیوہ ہے اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں ان سے شادی کروں گا. فرمایا لا جناح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے. ایسا ماحول خاص طور پہ جہاں 2 3 4 شادیاں آزادانہ ہوتی ہیں، تو کسی بندے کی 2 یا 3 شادیاں ہیں اور کہیں اس کوئی بیوہ رشتہ داروں میں قریب میں کوئی ہو گئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، تو اس ہلکا پھلکے تذکرے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پکے وعدے نہیں ہونے چاہیے، عہد و پیمان نہیں ہونے چاہیے کہ نہ بس جیسے ہی چھوٹیں گی تو شادی ہو جائے گی. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تو یہ راز یہ چھپ چھپا کر یہ فیصلے نہیں ہو جانے چاہیے. جیسے دوسرا مطلب ایک ہمارے پاس ہے سرن کا نکاح، تو فرمایا وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے باہمی معاہدہ ایسا وعدہ نہیں کرو گے نکاح کا، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں وہاں تک کوئی بات پہنچانی ہے، بس ایک ہلکی پھلکی معروف دستور کے مطابق کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے جس سے ایک ادنا سی دلچسپی معلوم ہو جائے کہ میرا بھی کہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے.
اس طرح کی کوئی اگر بات کوئی ہلکی پھلکی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا واضح کر کے فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ہاں نکاح کے گرہ کو نہیں باندھنا اس وقت، حتی یبلغ الکتاب اجلا، ہاں نکاح کا گرہ اس وقت باندھی جائے گی، رشتہ اس وقت قائم کیا جائے گا جب وہ کتاب طے شدہ مدت یعنی عدت جو ہے وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائے، 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائے، عورت اپنی عدت سے فارغ ہو جائے، اب نکاح کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، لہذا بچتے رہو، لہذا ڈرتے رہو، بچتے رہو، محتاط رہو. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یقین رکھو، جان لو یقین کے ساتھ کہ اللہ کی ذات بہت بخشنے والی، بہت بردبار ہے، بہت متحمل ہے، تمہاری ان غلطیوں پہ تمہاری فوری پکڑ نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ بہت حلیم ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شریعت کے حکموں پر کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حلم کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.